کرتے ہیں ویمن امپاورمنٹ کے حوالے سے. بہت ساری ایسی خواتین ہیں جنہیں اپنا کام کر کے خوشی ملتی ہے, چاہے وہ کسی بھی پروفیشن سے وابستہ ہیں. جب انڈیپینڈنٹ ہونا چاہتی ہے تو ان کا لگتا ہے جو شوق ہے ان کا نا وہ ان کا پروفیشن بن جائے, کیونکہ وہ آلریڈی پیشن ہوتا ہے ان کا. اور اس سلسلے میں گھر والے اگر اس کی سپورٹ کریں, ان کی بیک بون بنے, تو اس سے اچھی کوئی بات نہیں ہو سکتی. آج اسی کی ایک مثال ہمارے ساتھ موجود ہیں. سنگر ہے ہمارے ساتھ موجود مریم خان صاحبہ, جو کہ بہت ہی پیاری, بہت چلبلی سی ہیں. السلام علیکم مریم. وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ. بہت شکریہ پروگرام میں آنے کے لیے, بہت پیاری لگ رہی ہیں ماشاءاللہ. بہت شکریہ, جو کہ آپ خود بہت ہی خوبصورت ہیں, آپ کو سبھی اچھے لگتے ہیں. نہیں, میں نے اس لیے نہیں کہا. اور سیکنڈلی آج آپ نے ماشاءاللہ سے دوپٹہ اوڑھا ہے سر پہ, تو مجھے اور بھی پیاری لگ رہی ہیں. میں نے کبھی اوڑھا نہیں ہے, جب میں نے دیکھا اقرا نے اوڑھا ہوا تو پھر مجھے بھی یہ میرے لیے بہت ایک اپریسیشن بات ہے, مجھے بڑا اچھا لگا. اور آپ بڑی پیاری لگتی ہیں دوپٹے میں. تھینک یو سو مچ. اور یہ واقعی میں بہت پیارا لگ رہا ہے آپ کو, جوکس اپارٹ. مریم, میں آپ سے جاننا چاہتی ہوں سنگنگ کے کریئر میں کیسے آئیں, فیملی میں کوئی تھا, انسپریشن کس سے ملی؟ یار میری فیملی میں کوئی بھی گانے والا نہیں ہے. مطلب ایسے ہی میں شوقیہ کیفے گئی اپنے میاں کے ساتھ, ادھر ایک سرائکی سنگر تھا, وہ گا رہا تھا, مجھے دیکھ کے اچھا لگا کہ یار اچھا رسپانس ملتا ہے. تو میاں صاحب نے کہا کہ آپ اسکول میں گاتی تھی, ملی نغمے وغیرہ گنگناتی رہتی تھی, مجھے کہتے تھے کہ تمہاری آواز اچھی ہے تو تم گانا سٹارٹ کرو. تو میں کہتی تھی نہیں, مجھے شرم آتی, اتنے لوگوں میں کس طرح گاؤں گی. کہتے نہیں آپ گاؤ, آپ کی آواز اچھی ہے. پھر میں ان کے ساتھ, وہی جو میرے ساتھ ہوتی تھی ٹیم, ان کے ساتھ میں نے سٹارٹ کیا. الحمدللہ میں نے 3 سال ان کے ساتھ کام کیا. پھر ہم علیحدہ مطلب ٹیم میں نے بھی سیکھ لیا. جب ان کو لگا کہ یہ پراپر اب یہ کر سکتی ہے علیحدہ, پھر میں اپنا علیحدہ. تو کبھی کوئی پریکٹس وغیرہ کسی سے آپ نے ٹریننگ وغیرہ کچھ بھی نہیں لی, استادی شاگردی ہوتا نا اسپیسیفکلی؟ یہ اللہ کا احسان ہے میرے پہ کہ میں اپنے بچوں کے لیے کر رہی ہوں, اور گاڈ گفٹیڈ. یقین مانے ایک دن بھی میں نے ریہرسل نہیں کی, ایک دن بھی کسی نے سکھایا نہیں, تو بس لگے میں یار دنیا لائک کرتی ہے, الحمدللہ اللہ پاک نے عزت دی ہوئی ہے. بالکل اس طرح سے, اور بے شک وہی عزت دینے والا ہے. اچھا مریم, اگر ہم خواتین کی بات کرتے ہیں, اگر میں اپنی بات کرتی ہوں, ہم کسی بھی پروفیشن سے وابستہ ہیں, بہت سارے لوگ ہمیں باتیں بہت زیادہ کرتے ہیں کسی بھی پروفیشن میں. یہ کیا کرتی ہوگی, باہر جا رہی ہے, کیسے مینیج کرتی ہوگی, وہاں پہ طرح طرح کے لوگ ہوتے ہیں. اس طرح کے کرٹیسزم آنا, جو بھی ہوتے ہیں کمنٹس آنا, تو وہ تو اندر سے انسان کو افیکٹ کرتے ہیں. دیکھیں کوئی بھی عورت ہے نا, ہاؤس وائف ہے, اس کے لیے باہر نکلنا بہت مشکل ہے اور بہت بڑی بات. اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے, نہ کہ اس کو آپ تانے دیں, باتیں کریں اور وہ اپنے آپ کو بالکل گھر میں بند کر کے بیٹھ جائیں. جو کہ آج کل اتنی مہنگائی کا دور ہے, میاں بیوی مل کے محنت کریں اپنے بچوں کے اچھے فیوچر کے لیے, تو اس سے بڑھ کے کوئی بات نہیں. اور اگر عورت محنت کرتی ہے میاں کے ساتھ, اور اس کی فیملی والے, اس کے میاں, اس کی سسرال میں کوئی سپورٹ نہ کرے, تو پھر بہت ہی دل کو تکلیف ہوتی کہ یار ہم ان کے لیے نکلے ہوئے, تو اگر انہوں نے ہمارا ساتھ نہیں دینا تو اس کا فائدہ کیا. بالکل. مجھے بھی بہت کچھ سننے کو ملا. میری اپنی فیملی میں میری مما نے بہت مجھے ڈانٹا کہ یہ تمہارے بچے بڑے ہیں, تمہارا یہ کام نہیں ہے. میرے سسرال میں طرح طرح کی باتیں, لیکن یقین مانے میرے میاں صاحب بہت اچھے ہیں, اللہ تعالیٰ انہیں زندگی دے, صحت دے, اور ان کا سایہ سلامت رہے. انہوں نے یقین مانے اقرا, انہوں نے مجھے اتنا سپورٹ کیا. میرے ماشاءاللہ بچے تھے, اور میں نے قصرے بہبود سے اس کا کیا, ڈپلومے لیے میں گورنمنٹ سے نا, یہ بیوٹیشن کے کورس کیے میں, اور انہوں نے تب بھی میرا بڑا ساتھ دیا. پھر انہوں نے مجھے پارلر بنا کے دیا. تو کرونا آ گیا, سال ایک چلا, کرونا کے بعد وہ ختم ہوا, اس کے بعد یہ سنگنگ کی طرف میں چلی گئی. تو ماشاءاللہ سے چلتی جا رہی ہیں, لگی ہوئی ہیں, آپ کو ہے کہ میں نے گھر نہیں بیٹھنا اور میں نے کام کرنا ہے. اور یہ سب سے بڑی بات ہے کہ ہسبینڈ نے جس طرح سے سپورٹ کیا نا, اس سے بڑی کوئی بات نہیں ہو سکتی ہے اگر میل ممبر آپ کو سپورٹ کرے. بے شک. اب میرا بیٹا ماشاءاللہ, میرا بیٹا بہت سپورٹ کرتا ہے, کیونکہ میاں صاحب نے جاب پہ جانا ہوتا ہے, تو وہ پھر ان کی نیند پوری نہیں ہوتی. تو اب بیٹا ماشاءاللہ اسکول بھی جاتا ہے, مجھے بھی ٹائم دیتا ہے. بس ان کو بھی پتہ ہے کہ ماں اگر کری تو ہم نے بھی اسٹرگل کرنا. بالکل اس طرح. مریم جی, آپ سنتی زیادہ کس کو ہیں جو آپ کو انسپائر کرتی ہیں؟ یار آج کل سرائکی, پنجابی, نصرت, سبھی کچھ ماشاءاللہ چل رہا ہے الحمدللہ. نہیں, سب سے فیوریٹ کون ہے؟ میڈم جی کو گاتی ہوں میں,
اور سرائکی. پہلے مجھے سرائکی کی سمجھ نہیں آتی میں تھی. پوچھنے والی تھی سرائکی صرف گا لیتی کہ سمجھ بھی آتی ہے؟ نہیں اب تو مجھے بہت اچھی سمجھ آتی ہے ایک ایک اس کا لفظ. سرائکی بہت میٹھی زبان ہے. پہلے لوگ لیکن لوگ اچھے نہیں. یہ میں نہیں کہہ سکتی. ہمیشہ میں یہ کہتی ہوں ان میں سب نہیں ہے. ان میں سب نہیں ہے. سب اس میں سے اگر 100 میں سے کوئی 5-6 تو اچھے ہیں اور باقی مجھے لگتا ہے کہ پتہ نہیں. اچھا آپ کا ان کے ساتھ اچھا نہیں وہ ایک طرح سے ایکسپیرینس رہا سرائکی لوگوں کے ساتھ؟ آپ یقین مانیں کہ یار جن کے لیے ہم نے اتنا کچھ کیا میں نے بہت کچھ کیا. انہوں نے مجھے گرانے کی کوشش کی اور میری جڑیں کاٹنے کی کوشش کی اور میں کہتی ہوں کہ یار ان کا بہت بہت شکریہ. انہوں نے مجھے گرایا اور مجھے میرے بہت ہی پیارے رشتے جو کہ میرے بھائی نمبردار سر یقین مانیں میں دل سے ان کی عزت کرتی ہوں اور مولا ان کا سایہ ان کے بچوں پہ سلامت رکھے. انہوں نے مجھے اتنا سپورٹ کیا. میں نے بالکل اپنے آپ کو بند کر لیا گھر میں کہ میں اب سنگنگ نہیں کروں گی, کچھ بھی نہیں کرنا, بس اب میں کچھ کر ہی نہیں سکتی ہوں. انہوں نے مجھے سپورٹ کیا. اس کے بعد میری بہت ہی پیاری فرینڈ نور, میری بیٹی بھی, میری فرینڈ بھی, میرا سب کچھ, انہوں نے مجھے بہت سپورٹ کیا. اور جنہوں نے مجھے گرایا میں ان کا دل سے شکریہ ادا کرتی ہوں. ہاں کک مارتے ہیں تو ہم آگے نکلتے ہیں. بالکل اگر وہ نہ ایسے بالکل کرے تو ہم تو وہیں کھڑے رہیں. بالکل. آج میں اتنے بڑے بڑے ایونٹس کر رہی ہوں خود اکیلی, اور کیفے جن کے پاس میں خود جا کے ٹائم لیتی تھی یقین مانے وہ مجھے خود کال کرتے ہیں. اور دن میں کوئی 3-4 کیفے سے تو روزانہ کال آتی کہ مریم خان آپ ہمارے پاس ہیں. الحمدللہ بہت اچھی بات ہے. تو مریم جی کیسا لگتا ہے آپ کو, ایک سادہ سی خاتون تھی جو صرف تلاش کر رہی تھی کہ رزق مل جائے کسی طرح سے, تو اب جو ان کا ایک ٹیلنٹ تھا وہ ان کا پروفیشن بن گیا اور اس میں راضی ہیں وہ؟ بہت اللہ کا سب سے پہلے اللہ کا شکریہ ادا کرتی ہوں کہ اللہ پاک نے جو میرے اندر چھپا ہوا ٹیلنٹ اللہ پاک نے سب کے سامنے کیا. اس سے پہلے یقین مانے میں ایک مطلب حجاب کرتی تھی اور میرا مطلب ایک ناخن بھی کسی کو نظر نہیں آتا تھا. برا لگتا ہے اتنی آڈینس میں ایک حجاب کرنے والی خاتون وہ ایسے بیٹھی ہوئی ہے تو بڑا عجیب سا لگتا ہے. لیکن جب بچے اور جنہوں نے باتیں کی ہوتی ہیں کہ آپ کچھ نہیں کر سکتی, آپ گھر بیٹھ جائیں, آپ کے بس کا روگ نہیں, پھر دل میں آتا ہے کہ نہیں یار ان کو کچھ بن کے دکھانا ہے, ان کو کچھ بن کے دکھانا ہے. اور مطلب میرا میسیج یہی ہے کہ اگر آپ کے اندر کوئی بھی ٹیلنٹ ہے نا, جتنی بھی ہماری خواتین ہیں ان کے اندر کوئی بھی ٹیلنٹ ہے نا تو اس کو باہر لے کے آئیں. تو مریم جی ایسے نہیں ہوتا جب ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ آڈینس ہمارے سامنے موجود ہیں, طرح طرح کے لوگ وہاں پہ ہوتے ہیں اور ہر ایک کی نظریں جو ہے نا سامنے بیٹھے رہنے والے کو پتہ ہوتی ہیں, تو سٹارٹنگ میں تکلیف ہونا یا کچھ ایسا محسوس کرتی تھیں؟ میں سٹارٹنگ میں تو بالکل بھی بولتی بھی نہیں تھی, چپ کر کے وہ لڑکا ہی گاتا تھا ساتھ, میں نے چپ کر کے کافی لوگوں نے ووٹنگ کرنی کہ یار یہ میم جو ہے یہ گونگی بہری ہیں, کیا ہے, بولتی نہیں گاتی نہیں. تو اب الحمدللہ میرے اندر اتنا اللہ پاک نے مجھے ہمت دی ہے کہ میں اگر 1000 آڈینس ہے نا اس میں دھڑلے سے گا سکتی ہوں. اتنی ہمت. یہ بہت اچھی بات ہے. ابھی میں لاسٹ ٹائم 2 ایونٹ کر کے آئی ہوں سرگودا میں, پھالیاں میں اور سرگودا میں. تقریباً ایک ایونٹ میں 600 کراؤڈ تھا اور ایک میں کوئی 300-400, اور الحمدللہ میں نے بہت مزے سے نبھایا اور اچھا کیا. تو یار میں وہی پھر سے بات کہ جب بچے نظر آتے ہیں نا ماں کو تو وہ ماں پتھر بھی چیر کے گزر جاتی ہیں. اور آپ کو پتہ ہے کہ آج کل کے دور میں نا اگر آپ کو سارے سپورٹ کر رہے ہیں, ہسبینڈ بھی سپورٹ کر رہے ہیں, آپ کو اولاد کا بڑا ہوتا ہے کہ مجھے بچے تو نہیں مجھے جج کر رہے کہیں پہ کہ ماں غلط کر رہی ہے یا ماں کو ایسے نہیں کرنا چاہیے تھا. یہ بڑی اچھی بات ہے کہ بچے بھی سپورٹ کر رہے ہیں. نہیں تو ایک مسائل نہیں ہے خاتون کو, جب اس نے کوئی چیز اپنا لی ہے اپنے پیشن کے لیے, اپنی خوشی کے لیے نا, پھر سب کو راضی کرنا پڑتا ہے. بچے بھی راضی رہے, میاں بھی راضی رہے, سسرال بھی راضی رہے. اس راضی کرنے کے چکر میں نا ہم کہیں پیچھے رہ جاتے ہیں. یار اقرا سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ پیسہ جو ہے نا سب کو راضی کر دیتا ہے. بہت اچھی چیز ہے اور بہت بری چیز بھی ہے. لیکن آج کل تو پیسے کی خاطر ہے کیا, وہ کاغذ ہے ایک, اس کی خاطر اپنے بہت بڑے بڑے جو آپ کے اچھے رشتے, آپ کے مخلص رشتے, بہن بھائی بھی ہو سکتے ہیں, دوست بھی ہو سکتے ہیں, اور وہ ایک پیسے کی خاطر. اور اولاد بھی اسی طرح, جب بچے پیسہ دیکھتے ہیں, کھانا پینا اچھا, گھر میں اچھا فیوچر, انہوں نے کیا کہنا, ان کو پتہ ہے کہ مما کما رہی. اور
सिंगिंग करना कोई बुरी बात नहीं है। नहीं बिल्कुल भी नहीं, सिंगिंग करना कहाँ से मालूम है, उसमें हमारे इतने बड़े बड़े सिंगर्स हैं, जो कव्वाली, आबिदा परवीन साहिबा हैं जो माशाल्लाह, पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रही हैं, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, मैडम नूर जहां साहिबा हैं, और इस तरह से बेशुमार ऐसे सिंगर्स हैं जो यार अब रिप्रेजेंट तो कर रहे हैं। हमारे लिए इतनी अल्लाह पाक ने आसानियाँ पैदा कर दी। पहले ये होता था कि एल्बम्स बनते थे, अब ये है कि कैफे YouTube है आपके पास। कैफे हैं, उसमें हमें रोज़ाना 300 से 400 बंदा सुनने के लिए आता है, उनमें फैमिलियाँ भी होती हैं, और उनमें वहाँ से से अपॉर्चुनिटी कभी मिली आपको? बेशक बिल्कुल, मुझे वहाँ से बहुत अच्छे अच्छे इवेंट्स मिलते हैं, और बहुत अच्छे अच्छे प्रमोटर होते हैं जो सुन रहे होते हैं, हमें पता नहीं होता, और वो सुन के उसके बाद वो हमें इवेंट्स देते हैं और अच्छा रिस्पांस होता है। चलें अच्छी बात है, और इससे ज़्यादा बेहतर क्या चीज़ हो सकती है। अच्छा हम देखते हैं बहुत सारी चीज़ें जो है ना आसानी के साथ नहीं चल रही होती हैं, स्मूथली कुछ भी नहीं चल रहा होता। तो मरियम जी कैसे आपने इस चीज़ के सफ़र को शुरू से लेके अब तक सरवाइव किया, तो उस बारे में क्या कहना चाहेंगे उन तमाम ख़वातीन को जो देख रही हैं? यार मुझे मेरा कहना यही है कि औरत को हार नहीं माननी चाहिए और मेहनत करनी चाहिए। मेहनत करो, किसी के आगे हाथ मत फैलाओ, मेहनत करो, मेहनत में ही सब कुछ है। और जब आप एक सीढ़ी चढ़ते हैं ना, तो अगर आपकी नीयत अच्छी है तो अल्लाह पाक आपके लिए खुद ही रास्ते खोल देते हैं, वो आपके लिए बहुत सारी आसानियाँ बन जाती हैं, और अल्लाह ताला उसमें आपका साथ देता है अगर आपकी नीयत अच्छी है। मैंने देखा है इस दौर में औरतें बहुत फास्ट और हमें बहुत होना fast। पड़ता है, और हमें होना भी होना पड़ता चाहिए, है, बिल्कुल इस बेशक, तरह से है। बेशक। गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे मगर ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। देखते हैं कि ज़िंदगी में उतार चढ़ाव जो है वो आते रहते हैं, ये पार्ट ऑफ द लाइफ है ना एक तरह से, और इसको हम लेकर चल रहे होते हैं। जी, जी। तो मुझे बताएंगी कि अभी जब रिसेंटली आप एक हादसे से गुजरी हैं, एक तरह से एक्सीडेंट से, लेकिन हमारा काम नहीं रुकता, हम उस चीज़ को आगे लेकर चलते हैं। बिल्कुल ऐसा था कि थर्सडे का डे था और मैं मतलब पैदल चल रही थी, तो मुझे नहीं पता, मैंने गाउन पहना हुआ था, उसके साथ बाइक का हैंडल लगा या क्या, यार मुझे एकदम से पता ही नहीं चला मेरे साथ क्या हुआ। मेरे पूरे बाजू, टांगे, अल्लाह का शुक्र है फेस बच गया, घुटनों पे, पाँव पे काफ़ी चोटें। और आप यकीन माने इतनी तकलीफ़ के बावजूद अगले दिन मैं अपने कैफ़े गई, मैंने ऑफ़ नहीं किया, क्योंकि मुझे पता था कि यार मेहनत में ही सब कुछ है, और घर में बैठना क्या, हिम्मत बहुत, क्योंकि मेरी अम्मी में बहुत ज़्यादा हिम्मत, हमारे बाबा नहीं थे, भाई नहीं थे, भाई बहुत छोटा, हम 7 बहनें। अम्मी ने इतनी मेहनत की, हमारी माँ ने इतनी मेहनत की, सबको पढ़ाया लिखाया, और माँ को देख के ही वो हम में भी वही चीज़ कि यार मेहनत करनी है। और वाकई में आप जिस काम में माहिर हैं, और आपको लगता है यकीन माने कोई कि उम्र नहीं इतने होती उस चीज़ की। इतने गहरे मेरे वो ज़ख्म पाँव से और ये टांगों से नहीं जा सके, ये मौला का करम है, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि मेरे फेस पे नहीं गिरी। मैं बहुत बुरी ऐसे बिल्कुल नीचे गिर गई, मुझे होश ही नहीं कि मेरे साथ क्या हुआ। चलो कोई भी तकलीफ जब आती है ना, हम देखते हैं किसी बड़े हादसे, बड़ी तकलीफ से अल्लाह पाक ने बचाया होता है, और हर चीज़ में उसकी ज़ात की हिकमत होती है, इस तरह से ही है। अच्छा हम लेकर चलते हैं, आज आप हमें क्या सुनाने वाली हैं? जो हम आपसे अभी ट्रैक सुनेंगे उसके बारे में बताएंगी, ये किसने लिखा है, कब गाया है, इससे क्या आपकी याद जुड़ी है? मेरा माशाल्लाह से इरफान अंगराज सर के साथ सॉन्ग ड्यूट है, अभी कोई 2 महीने पहले आया। उसके बाद मैंने 5 सॉन्ग किए हैं KB प्रोडक्शन पे, भट्टी स्टूडियो से। अभी 5 सॉन्ग और उन्होंने मुझे प्रोजेक्ट दिया हुआ है, वो भी करने हैं। पंजाबी सॉन्ग है, मैडम के सॉन्ग पे मैंने न्यू ट्रैक पे किए हुए हैं, तो आप सब उसको लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा KB प्रोडक्शन पे। तो उससे पहले मेरे कुछ सराइकी सॉन्ग है, अब न्यू प्रोजेक्ट है, सराइकी ही करना चाह रही हूँ, तो इंशाल्लाह आप सबकी दुआओं से अल्लाह पाक मुझे उसमें कामयाबी दे। सही हो गया। अब हम सुनते हैं वो ट्रैक के बारे में जी। तो प्लीज़ माइक अगर आप पिक कर लें, और फिर हम इस चीज़ को लेकर चलते हैं। अगर हम देखते हैं ना, बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो हमारी लाइफ में चल रही होती हैं, हम हर बहुत बहुत बेहतरीन। और आपके जो हमने पहले भी सॉन्ग सुने हैं, वो सारे जो सॉन्ग्स होते हैं ना, वो मैडम नूर जहां साहिबा से ही आपकी इंस्पिरेशन होती है। बिल्कुल, क्योंकि उनके सॉन्ग में ज़्यादातर गुनगुनाती और बहुत ज़्यादा मुझे लगता है एवरग्रीन सॉन्ग है, अभी भी अगर हम उसको प्ले करें ना, तो वो एक अजीब सी वाइब, रिदम वो डिफरेंट होता है, बहुत मज़े का बिल्कुल होता है। बिल्कुल ऐसे ही है।
तो आपका फेवरेट सॉन्ग कौन सा है मैडम साहिबा का? यार मैडम के जो सैड सॉन्ग है मुझे बहुत अच्छे सैड लगते सॉन्ग? जी। सैड कौन सा है? मुझे तो मैंने बहुत कम सुने हैं मैडम के सैड मैडम के काफ़ी, उनके तो लातादाद सॉन्ग हैं और बहुत सारे सॉन्ग हैं जो बहुत ही आला और बड़े, मतलब मैडम के कोई 10 दिन सॉन्ग सुन लेना लगातार, बिल्कुल पागल हो जाए। अच्छा, उसे लगे मेरा ब्रेकअप हो गया है, मैं किसी उसमें चला गया। अच्छा, कुछ गाने होते भी वैसे बहुत सैड हैं, बहुत। अपना कोई दुख ना भी हो ना तो लगता है कि शायद बहुत दुखी हो गए हैं हम ना। जी जी। और कुछ ऐसे सॉन्ग्स होते हैं जो आपको वैसे मूड फ्रेश कर देते हैं, बहुत सारी चीजें। बिल्कुल ऐसे ही है। तो मुझे बताएं, आप जब सैड होती हैं तब भी कुछ ना कुछ सुनती रहती हैं, खुश आजकल होती हैं मैं तब भी सुनती हैं? सराइकी लाइक करती हूँ। सराइकी ज्यादा सुनती हैं? सराइकी सराइकी में बहुत कौन सा सिंगर कमाल आपको की। बहुत पसंद है? यार सराइकी सिंगर ज़िशान रोकड़ी और इरफान अंग्राम माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छे, और ओन अब्बास, जिनके साथ मेरे दिली ख्वाहिश है कि मैं उनके साथ करूं ड्यूट सॉन्ग। उससे उनसे पहले ये अल्लाह दिता लूने वाला, उनकी टोटली फैमिली कमाल की, अल्लाह पाक ने उन्हें आवाज़ दी हुई है और अल्लाह ताला ने उन्हें अता किया हुआ है, तो सभी बहुत अच्छे हैं और हम तो उनकी जूतियों की खाक हैं, मेहनत कर रहे हैं, बस अल्लाह पाक उसका अजर दे। सही हो गया। लास्ट में सब कोई मैसेज देना senior। चाहेंगी? लास्ट में यही है कि यार मुखलिस होके चलो, जिसके साथ भी चलना है ज़िंदगी में। कुछ अपना हम सफ़र, अगर आपकी शादी नहीं है तो आप अगर अच्छा दोस्त बनाना चाह रहे हैं, किसी एक से अच्छी दोस्ती, अच्छा ताल्लुक़ रखें और उसको लॉन्ग टाइम के लिए निभाएं। ये नहीं कि एक को छोड़ें और उसको दूसरे को पकड़ें। और ये दुनियादारी ऐसी है कि आप किसी के दिल को समझ नहीं सकते। बस यही कहना है कि अच्छे से चलें सबके साथ, बिल्कुल, और मुखलिस होके चलें। जब आप मुखलिस होके चलते हैं तो उसमें अल्लाह पाक आसानियाँ पैदा कर। बिल्कुल इस तरह। बहुत बहुत शुक्रिया मरियम जी प्रोग्राम में आने के लिए।